لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں حج کی بابت چند اہم مسائل لے کر کہ حج کا سیزن ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں اور عمرے پر تو ہر سال جاتے رہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان احکام سے واقف ہو جن میں کوتاہی کی وجہ سے حج بھی خراب ہو سکتا ہے، عمرہ بھی خراب ہو سکتا ہے. آج جس پہلے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے احرام کی پابندیاں. اور احرام کیا چیز ہے؟ احرام دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک، احرام سے مراد نیت ہوتی ہے حج اور عمرے میں داخل ہونے کی. یہ نیت حج اور عمرے کے ارکان میں سے ہے، اور رکن والی چیز اگر رہ جائے تو سمجھیں وہ دوبارہ کرنی لازمی ہوتی ہے، وہ کفارہ دینے سے خلاصی نہیں ہوتی. رکن کے لیے جیسے نماز میں ہے، اگر رکن رہ جاتا ہے تو ہمیں وہ رکعت دوبارہ دہرانی پڑتی ہے. اسی طرح حج میں بھی اگر رکن رہ جائے تو وہ عمل لازماً کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ جو ہے اگر نہ کریں تو صرف کفارے سے کام نہیں چلتا. تو احرام سے مراد ایک تو نیت ہے. تو نیت یہ حج کا رکن ہے، یہ میقات سے کی جاتی ہے. جب آپ میقات سے گزر رہے ہوں اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے. دوسرا، احرام سے مراد وہ لباس اور کپڑا ہے جو انسان زیب تن کرتا ہے. خاص طور پہ مرد جو ہوتے ہیں وہ سفید چادر اور سفید جو ہے وہ تہمت باندھتے ہیں، یہ احرام کہلاتا ہے. اب جب مثال کے طور پہ بندہ نیت کر کے احرام میں داخل ہو گیا، اس کے اوپر کون سی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں شرعی طور پر؟ جو پابندیاں ہیں یعنی کہ احرام کی حالت میں آپ نے جو کام نہیں کرنے، منع کیے گئے ہیں آپ نے نہیں کرنے، ان کو محظورات احرام کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے احرام میں نہیں کرنے. جو نہیں کرنے والے عمل ہیں وہ محظورات احرام کہلاتے ہیں. محظورات احرام میں سے سب سے پہلا کام جو احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد جائز نہیں ہے، وہ ہے سر کے بال منڈوانا یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال منڈوانا یا ناخن کٹوانا. کسی نے بھی احرام پہن لیا اور احرام سے مراد نیت کر لی عمرے اور حج میں داخل ہونے کی، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سر کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا، جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا، اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا. قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور سر کے بال نہ منڈواؤ حتیٰ کہ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. دوسرا عمل جو حالت احرام میں منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ خوشبو لگانا ہے. خوشبو احرام میں داخل ہونے کے بعد جسم پر لگانا بھی منع ہے، اور جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے سفید چادر اور تہمت، ان پر بھی لگانی خوشبو منع ہے. اسی طرح آپ خوشبو والے صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے، احرام کا کپڑا بھی نہیں دھو سکتے. کھانے کی غرض یہ ہے کہ کھانے میں، استعمال میں، کپڑے میں، جسم میں کسی طور پر بھی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جب آپ عمرے اور حج کی نیت کر کے عمرے اور حج کے اعمال میں داخل ہو جائیں. تو دوسری یہ پابندی کرنی ہے، خوشبو بالکل استعمال نہیں کرنی.
ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگائی ہوئی تھی تو وہ حج کے دوران چلتی رہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احرام کے کپڑے پر خوشبو نہیں لگنی چاہیے، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد نہ تو جسم پر خوشبو لگانی ہے، نہ کپڑے پر لگانی ہے، نہ کوئی خوشبو والی چیز کھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ خوشبو استعمال احرام میں جائز نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی وفات ہو گئی حالت احرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور انہیں کفن دو انہیں احرام کے کپڑوں میں، اور پھر فرمایا کہ اس کا سر نہیں ڈھانپنا، اور ولا تحنطوہ، نہ اسے خوشبو لگانی ہے، تو خوشبو حالت احرام میں منع ہے۔ تیسرا عمل بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا بوس و کنار کرنا یا ویسے شہوت سے اس کو چھونا حالت احرام میں یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ تینوں عمل۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کے مہینوں میں جو اپنے اوپر حج لازم ہو جائے جس پر، اور حج کے اعمال میں داخل ہو جائے، تو اس میں فَلَا رَفَثَ، صحبت نہیں کرنی اپنی اہلیہ سے، وَلَا فُسُوقَ، گناہ کے کام نہیں کرنے، وَلَا جِدَالَ، اور جھگڑا نہیں کرنا، تو یہ عمل بھی حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں کوئی بھی شخص اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتا، اور کسی اور کے نکاح میں نہ تو گواہ بن سکتا ہے، نہ کسی اور کے نکاح میں قاضی بن سکتا ہے نکاح کروانے والا۔ غرض یہ ہے کہ نکاح سے جتنے بھی متعلقات ہیں وہ ولی کی صورت میں ہو، قاضی کی صورت میں ہو، یا گواہ کی صورت میں ہو، یا منگنی کرنی ہے کسی کی کروانی ہے، یہ تمام اعمال حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں شکار کرنا بھی منع ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار نہ کرو جب تم حالت احرام میں ہو۔ اسی طرح مرد کے لیے ضروری ہے لباس کے حوالے سے کہ وہ قمیص نہیں پہن سکتا، یعنی یہ جو کرتا شلوار ہوتی ہے، نہ شلوار نہ کرتا، یہ حالت احرام میں مرد کے لیے منع ہے۔ عورتوں کے لیے جائز ہے کرتا شلوار، مرد کے لیے منع ہے کہ وہ کرتا شلوار حالت احرام میں پہنے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کوٹ یا سرپوش، یعنی ایسا، برنس کا لفظ آیا حدیث میں، برنس کا مطلب ہوتا ہے ایسا لباس جس کی ٹوپی بھی اس کے ساتھ ہی ہو، جیسے کچھ کوٹ ہوتے ہیں اس کو لپیٹ کے ساتھ وہ جو ہے سر پہ لیتے، تو اسی طرح جو مرد کے لیے پابندی ہے وہ قمیض نہ پہنے، شلوار نہ پہنے، مطلب یہ کہ سلے ہوئے قمیض شلوار کی حد پہ، اس نے صرف وائٹ چادر پہننی ہے اور وائٹ تہمد پہننا ہے۔ اس کے علاوہ کوٹ یا قمیض یا شلوار یا موزے یا ایسے جوتے جو جن سے ٹخنے چھپ جائے، یہ مرد کے لیے بالکل منع ہے۔ سفید چادر ہونی چاہیے اور تہمد ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہ سر پہ ٹوپی پہننی ہے، نہ کوئی ایسا کوٹ پہننا ہے جو سرپوش جسے کہتے ہیں، جو کوٹ بھی ہو اور ساتھ اس کے ٹوپی بھی ہوتی ہے، وہ بھی منع ہے حدیث میں۔ قمیض، شلوار، یہ تمام جو انسانی ڈھانچے حیت کے مطابق سلے ہوا لباس ہے اس کا شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سر پہ ٹوپی پہننا بھی منع ہے، اور امامہ باندھنا، پگڑی وغیرہ پہننا، یہ بھی حالت احرام میں مرد پر پابندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص، محرم جو ہے احرام کی حالت میں قمیض نہیں پہن سکتا، ولا البرانس، نہ وہ ایسا لباس پہن سکتا ہے جس کی ٹوپی اس کے ساتھ ہو، سرپوش جسے کہتے ہیں، ولا السراویل، سلوار نہیں پہن سکتا، ولا العمامہ، پگڑی نہیں پہن سکتا، ولا الخفاف، موزے نہیں پہن سکتا۔ یعنی کہ اگر کسی کو چپل نہیں ملتی تو فرمایا موزے پہن لے لیکن ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ دے اس کو۔
یہ تو ہوئے مرد کے حوالے سے. اس کے علاوہ عورت کے لیے دو احرام کی حالت میں جو ہے لباس کے حوالے سے عورت جو ہے وہ عام قمیص جو عمومی کپڑے پہنتی ہے وہی پہنے گی، لیکن لباس کے لحاظ سے عورت صرف دو چیزوں کا خیال رکھے گی. ایک تو نقاب نہیں کرنا اس نے، اور نمبر دو اس نے ہاتھوں میں دستانے وغیرہ نہیں پہننے. یہ عورت کے لیے ان دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے. باقی عورت کا جو عام لباس ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہے. اور اس کے علاوہ جو خوشبو وغیرہ کے حوالے سے ہم نے پابندیاں ذکر کی ہیں وہ عورت پر بھی لاگو ہیں. لباس کے حوالے سے عورت اور مرد کا تھوڑا مختلف حکم ہے، کیونکہ مرد قمیض شلوار وغیرہ نہیں پہن سکتا، تہمد اور چادر باندھنی ہے اس نے. عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. عورت عام لباس اس کا احرام ہے، صرف نقاب نہیں کرے گی اور ہاتھوں وغیرہ پہ دستانے نہیں پہنے گی. ہاں اہل علم نے اتنی گنجائش دی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی مرد جو ہے قریب ہو اور وہ خدشہ ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا نقاب اتنا کر سکتی ہے کہ یعنی کہ چہرے کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، دور کر کے تھوڑا کپڑا جیسے سر سے نیچے گرایا جاتا ہے اس طرح کپڑا گرا لے تاکہ جو ہے وہ پردہ بھی معمولی سا ہو جائے اور جو احرام کی پابندی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے. تو یہ ہم نے معذورات احرام یعنی احرام کی پابندیاں ذکر فرمائی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر کسی سے اس پابندی کی مخالفت ہو گئی، مطلب خوشبو منع ہے اس نے خوشبو لگا لی، سر پہ ٹوپی پہننا منع ہے اس نے پہن لی، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر لا علمی میں پہنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں تھا حکم کا تو پھر بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل علم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا بھول چک اور جو ہے لا علمی میں کیے ہوئے کام اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں. اب رہ جاتی ہے کہ اگر جان بوجھ کے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ تہمد اور جو ہے وہ اس میں چادر میں نہیں رہ سکتا، بیمار ہے، اس کو وہ خارش وغیرہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اب مجبوری ہے وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قمیص شلوار پہن لے لیکن فدیہ ادا کرے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے ایک بکری ذبح کرنی ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے تو یہ محظورات احرام کی پابندیوں کا فدیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے احرام کی پابندیوں پر عمل کرنے کی. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر ہم بستری کا معاملہ ہو گیا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوران حج تو اس میں کفارہ مغلظہ یعنی کہ بڑا کفارہ اہل علم نے لاگو کیا ہے اور وہ ہے اونٹ ذبح کرنا. یعنی کہ اگر ہم بستری کا معاملہ ہے تو اس میں اونٹ ذبح کرنا لازمی ہے، اور اگر تحلیل اول سے پہلے ہوا ہے تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا. باقی جو معذورات جو پابندیاں ہیں احرام کی اس کا جو فدیہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک جانور ذبح کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. حج کے حوالے سے مزید کچھ مسائل لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.